تیاری کرتے تو ایک غلام بھی آزاد کرتے، باقی صحابہ نے غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، اور اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام آزاد۔ آج آپ کو غلام نہیں ملیں گے۔ یہ نور کس نے بانٹا؟ یہ تو پورے افریقہ سے جہاز بھر بھر کے لا کے زنزیبار میں جمع کرتے تھے اور پھر وہاں پوری دنیا میں سپلائی کرتے تھے۔ میں وہاں اب وہاں غلام نہیں بندے ہوتے، لیکن وہ جگہ وہاں موجود ہیں۔ وہاں ہم جب جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح یہاں غلاموں کی بولیاں لگتی تھی۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں زیادہ تر، تو منڈی مویشیوں میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے، تو جانوروں کو کمر سے ٹٹول کے دیکھتے ہیں، ان کے منہ کھول کے دانت کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کا اندازہ کر سکیں۔ تو منڈیوں میں کھڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، ان کی کمر کے اوپر وزن رکھ کے ان کو چلا کے دیکھا جاتا تھا کتنا وزن اٹھا سکتا ہے اور کتنی بولی دینی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا تذلیل ہو سکتی ہے انسان کی؟ اور ایک زندہ انسان کھڑا ہے اور لوگ اس کی بولیاں دے رہے ہیں، اتنا لے لو، آقا کہتا ہے نہیں میں نے اتنے لینے ہیں، اور وہ اس کی قیمت ڈال رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اس کی رسوائی ہوگی؟ اور ایسے مناظر غلاموں کے بکنے کے تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ بعض اوقات ایک ہی پھٹے پہ دو حقیقی بھائی بکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بولیاں لگتی ہیں۔ ایک اس ملک کا شخص اس کو خرید لیتا ہے، دوسرے ملک کا شخص اس کو خرید لیتا ہے، اور دونوں ان غلاموں کو لے کے اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے کبھی نہیں ملنا، اور پھر یہ آخری بار ملتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو اور تڑپتی ہوئی انسانیت، کیا کیا درد! بعض کا ماں اور بیٹی، ماں کنیز بن کے اور بیٹی باندی بن کے بکنے کے لیے ایک ہی جو ہے وہ پھٹے پہ کھڑے ہیں، اور ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور ماں کو کوئی اور خریدتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خریدتا ہے، اور پھر ایک ادھر لے کے جا رہا ہے اور ایک ادھر لے کے جا رہی۔ ماں سے تو ڈولے میں ڈال کے بیٹی کو بیاہتے ہوئے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو وہ ماں کیسے گوارا کرتی ہوگی اس بیٹی کو جو اس کے سامنے ایک ایسی نادیدہ منزل کی طرف جا رہی ہے کہ دوبارہ ملاقات بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور وہ بھی سسک سسک کے مرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ماں بھی سسک سسک کے مرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور میرے حضور نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر حضرت انسان کو آزادی عطا فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے حضور کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے کہا یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیا کرتا ہے۔ اور قرآن نے ایسے نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، کھانا تو دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر! انسان کو عزت چاہیے۔ آج بھی اگر سرمایہ دار مزدور کو عزت نہیں دیتا، ذمہ دار مزارے کو عزت نہیں دیتا، اور آج بھی اگر دولت مند غریب کو عزت نہیں دیتا، تو وہ نہیں جانتا کہ وہ تذلیل اور بے عزتی کس طرح توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب کسی کو حقیر سمجھا جائے، جب کسی کو کمزور سمجھا جائے، جب کسی کو کمی کمین سمجھا جائے، تو کیا اس کے دل پہ بیتتی ہے، اور وہ درد کیسے اندر سلگتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کیا غلامی کی زندگی، اور پھر یتیمی میں منحوس خیال کیا جاتا یتیم کو۔ کیا قصور تھا یتیم کا؟ قرآن نے ہمیں جو فکر دی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ قرآن نے تم سے عزت مانگی ہے یتیموں کے لیے، اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہو، اور جو اس طرح سے یتیم کی عزت کرتا ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کر، انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں۔ کس قدر یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اسلام نے خیال رکھا۔ جہاں بچے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، اپنے بچے کو آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کا نام لے کے پکارنا۔ جی بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکار لیں گے تو کیا حرج ہے؟
کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا پکارو گے اس کو باپ یاد آ جائے گا۔ بیوی کے سامنے اپنی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچے سو چکے ہیں یا اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ اگر وہ ضد کر بیٹھے اور غریب پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمارا دین کتنا حساس ہے۔ تو فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو عالی نصب سوسائٹی میں ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، جو شہر کے وسط میں ہے، بنیادی سہولیات جس کے قریب ہیں وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، جو کھلے دیہات میں ہے تاکہ اطراف میں بچھا ہوا سبزہ کی چادر آنکھوں کی تراوت کا سامان بنے۔ کسی نے کہا پہاڑی کی چوٹی پر گھر اچھا ہے تاکہ دور تک کے نظارے تسکین قلب اور تسکین روح کا سامان بنتے ہیں۔ کسی نے کہا سمندر کنارے گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا کہاں بھی ہو، کھلا اور کشادہ ہو، گھر اچھا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت اور تکریم بھی ہوتی ہو، وہ افضل اور اشرف گھر ہے، وہ بہترین گھر ہے۔ میں نے ترکی میں ایک دفعہ ایک یتیم خانے کا وزٹ کیا، تو وہ حلب کے، رقہ کے اور باقی ان علاقوں کے شامی علاقوں کے بچے تھے۔ 145 تعداد تھی ان کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ان کو ایسا رکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے نہیں رکھ سکتے۔ جب قومیں یتیموں کی تکریم کرتے ہیں تو اللہ ان کی معیشت میں خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے، اور یتیموں کا جب حق کھایا جاتا ہے، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، تو وہ ذلت کے گڑھے میں قومیں گرتی ہیں۔ تو قرآن نے یہاں خاص طور پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ کھانا نہیں دیتے ہو، بچی ہوئی دیگ یتیم خانے میں بھیج دینا کون سا کمال ہے؟ بچ گئی ہے باہر بھی تو پھینکنی ہے، کسی کے منہ میں پڑ جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت دینا ان کو۔ غریب کو بٹھا دیں کہ کھانا بچ گیا تمہیں بھی کھلا دیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ عزت نفس کا خیال رکھنا، اور یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اور ہمارے دین نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے یہ دین دیا، یہ وقار کی زندگی عطا کی۔ تو ایک دن کا محفل میلاد میں آپ کو بتاؤں کہ حق ادا نہیں کرتا، یہ ترغیب کے لیے ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ساری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنا ہوگی، اور حضور نے کوئی مشکل بات ہمیں نہیں بتائی۔ ویسے تو پیار میں مشکل بھی ہو تو بندہ کر گزرتا ہے، ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ محب کہے کہ نہر سے جو ہے وہ پتھر سے نہر کھود کے لے آؤ دودھ کی، تو تیشہ اٹھا کے پھر ہاتھ چل پڑتا ہے، حالانکہ پہاڑوں کا کلیجہ چیر کے دودھ کی نہر نکالنا مشکل ہے، لیکن عاشق اس کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم ہی نہیں دیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو ان کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے حکم نہیں دیا۔ وہ تو ایسا حکم نہیں دیتے جو ہمارے لیے بوجھ بن جائے، ہمارے لیے مشکل بن جائے۔ دین تو ہماری ضرورت کے لیے ہے اور وہ ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ جہاں کہیں مشکل ہے تو اس مشکل کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس مشکل کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ ہماری زبان کے دعوے سے ثابت نہیں ہوگا، ہمارے عمل سے ثابت ہوگا۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق سمجھتا ہے، یہ محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔
تو حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمائے، چل دیے۔ کسی نے جا کے اس کو بتایا کہ آقا کریم گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ خاندانی زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اگر ان سے محبت کا ربط رشتہ قائم کیا ہے تو ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا کہ ہم عاشق رسول ہے۔ یہاں لگے ہوئے بیج سے کہ عاشق رسول ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہے؟ میں اور آپ اگر عاشق رسول کہلاتے ہیں اور ہم دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بے دھڑک ہم سے دودھ خریدنا چاہیے کہ یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، عاشق رسول ہوتا ہے۔ میرے اور آپ سے رشتہ داری کرتے ہوئے اگر ہم عاشق رسول کے ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں معروف ہیں تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری بیٹی اس گھر کے اندر آبرو پائے گی، اس کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ عاشق رسول کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ٹائٹل کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم نے سارا زور پیکنگ پہ دیا ہے، جو اندر ہے اس پہ نہیں دیا۔ لفافہ خوبصورت ہے لیکن اندر جو ہے وہ ہم نے خوبصورتی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے۔ ماما بھی بہت اچھا ہے، جبہ بھی بہت اچھا ہے، بیج بھی بہت اچھا لگا ہے، داڑھی کا رنگ بھی ٹھیک ہے، بظاہر ہم اچھے مسلمان ہیں، لیکن کوئی ہم سے معاملہ کر کے دیکھے، کاروبار کر کے دیکھے، ہم کسی سے وعدہ کر لیں تو اگر ہم پورا نہ کریں تو کیا فائدہ ہمارے ظاہر کی پیکنگ کا اگر ہمارے اندر ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے اندر کو بدلنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنے شب و روز کو منظم کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے محبوب کے صرف ایک خلق کریم کی گفتگو کے بعد اجازت۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمائے نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مسلمان ہو جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ اتر کے دیکھیں اپنے اندر کہ صادق اور امین پیغمبر کے امتی قدم قدم پہ جھوٹ بولے اور جھوٹ کو فن سمجھے۔ آج کا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ محمد عربی کے غلاموں تم سے نہیں بکتا؟ پڑا رہے سودا، زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، زندگی صداقتوں کا مرقع بن جائے۔ اور سنو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن جو رحمت کا پارسل لے کے، رحمت کی ڈلیوری لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر، ان فرشتوں کو تعفن ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ جو رحمتیں لے کے آیا وہ کتنا دور پیچھے کھڑا ہے، اور ہمارے گھر میں نحوستے، فرشتہ آگے آ نہیں پا رہا، بدبو اتنی ہے، اور نحوستوں کی وجہ سے ہم جھوٹ دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جو ہے وہ جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اب بابوں کے پاس بھاگے۔ وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھا، اس نے دیکھا آپ کو آتے ہوئے تو کہا اچھا ویلے سر آگے تو تعویذ چل جانے تھے، اب 7 اتوار آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔
اور ایسا شخص جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ 7 اتواریں اس کے وہ پتہ نہیں آستانہ ہے کہ آس اتار دیں، صرف تانا ہے، وہاں جا کے 7 چوکیاں آپ کو بھرنی پڑتی ہیں. کیوں جی؟ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، کسی نے تعویذ کر دی ہے. تعویذ تو تم نے خود ڈالا ہے جھوٹ کا، اس تعویذ کی وجہ سے وہ کالا جادو تو خود جھوٹ کا تم نے ڈالا ہے. تم سچ بولنا سیکھ لو. جو دور کھڑے فرشتے ہیں پارسل لیے تمہارے نام کا، ان کو آگے رستہ نہیں مل رہا، بدبو اتنی ہے جھوٹ کی پھیلی ہوئی، وہ آئیں گے اور تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کے سویرے طلوع ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس شہر میں میں آیا ہوں اس کا حجم کیا ہے، آبادی کتنی ہے، لیکن جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ شہر کا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 100واں حصہ ہو. اگر 1 لاکھ آبادی ہے، یا جو ہے وہ 5-4 ہزار 2 ہزار 3 ہزار 10 ہزار جتنے بھی باہر لوگ موجود ہیں، کتنے ہوں گے؟ جتنی آبادی ہے علاقے کی، اس کا ہو سکتا ہے 10واں حصہ ہو، 20واں حصہ ہو. باقی ہزاروں لوگ گھروں میں پڑے، لیکن اتنے لوگ جتنے سب میرے سامنے بیٹھے ہیں اس مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کل ہی آپ کا شہر بدلا بدلا نظر آئے گا. لیکن اگر ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، صرف کانوں کا تلذذ حاصل کرنا ہے، جلسے میں آنا ہے، نعرے لگانے ہیں، سبحان اللہ کہنا ہے، خطیب صاحب نے بڑا پاپولر خطاب کیا، واہ واہ کے ڈونگرے برسانے اور چلے جانا ہے، اور خطیب بھی خوش ہے اس پر، آپ بھی اٹھیں، پیسے نچھاور کریں، نوٹ نچھاور کریں، نعرے لگائیں، واہ واہ کہیں، اچھا کھانا کھلائیں، خطیب بھی خوش، آپ بھی خوش. نہ بدلنا وہ چاہتا ہے، نہ بدلنا آپ چاہتے ہیں. تو صاحب ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے بھی بدلنا ہوگا، آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر لانا ہوگا. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لو ایک واری. پھر تیرا ایک بار پڑھنا بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. میں ادارت المصطفیٰ حلقہ ٹبہ سلطان کے جملہ ذمہ داران کو، اور جس شوق فراواں کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں تک پہنچا دیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی پہلی وحی ہی اقرا ہے. قرآن کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، پڑھیے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دین کتنی اہمیت دیتا ہے علم کو. اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس پہ ناز کیا، انما بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، اس پہ ناز کیا. اور لوگوں سے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر کون ہے؟ جس کے پاس جائیداد کے انبار ہیں؟ نہیں. جو قد و قامت میں جسامت میں بہت بڑا ہے؟ نہیں. جو بدنی طور پہ بہت توانا ہے، جس کا اثر و رسوخ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، جس کا قبیلہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں، جس کے پاس اونٹ اور وسیع چراگاہیں ہیں، وہ زیادہ افضل ہے؟ نہیں. بلکہ کیا، خیرکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے. تو سب سے افضل اشرف اس کو قرار دے. تو علم کی نشر و اشاعت اور علم کی تحصیل، یعنی علم حاصل کرنا اور پھر علم کو بانٹنا، یہ بہترین وظیفہ ہے حضرت انسان کے لیے. اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، بلکہ وہ علم جہاں سے بھی ملے مومن کا گم شدہ خزانہ قرار دیا. کہا کہ اگر تمہیں طلب علم کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرنے پڑے، کٹھن مسافتیں بھی طے کرنی پڑیں، تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا. اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو چین کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ وہ بہت دور دراز تھا عرب سے، اور راستے بھی کٹھن تھے. تو کہا کہ اگر تمہیں حصول علم کے لیے چین جیسے سنگلاخ علاقوں میں جانا پڑے اور وہاں طویل مسافتیں طے کرنی پڑیں، تو تم نے اس سے بھی گریز نہیں کرنا. یہ مومن کی گم گشتہ میراث ہے. تمہیں جہاں سے ملے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، تم وہاں سے طلب علم کرو، اخذ نور کرو، کیونکہ یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہاری میراث ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں علم کی ترغیب دی. امام غزالی علیہ رحمہ نے کہا احیاء میں
کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہے لیکن علماء زندہ ہیں۔ حقیقی زندگی تو علم سے ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر گوشت پوست کا بنا ہوا انسان زندہ شمار نہیں کیا جاتا۔ تو کہا الناس کلہم موتا، مخلوق مری ہوئی ہے لیکن زندگی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں چراغ علم ہے۔ پھر کہا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں کہ جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والعاملون کلہم علی خسران الا المخلصین، تمام عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں مگر جو اپنے علم میں خلوص اور للہیت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے۔ پھر آخر میں فرمایا والمخلصون کلہم علی خطر الا الخاشعین، اور تمام مخلصین خطرے سے خالی نہیں ہیں لیکن جو خشیت والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خطرے سے محفوظ فرما لیتا اور اپنی رحمتوں کا حصار ان کے گر رکھتا ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے جتنے جامع انداز میں بیان کیا ہے، 2 لفظوں میں قرآن نے اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے جو حقیقی معنی میں خشیت کے مفہوم سے آگاہ ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے جس میں ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، جس میں ہم اپنے دوستوں کے حقوق ادا کریں، اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اپنے نفس کے حقوق ادا کریں، اور رزق حلال، رزق طیب اور پاکیزہ رزق کما کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ 3 نیتیں ہیں رزق کے کمانے کی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسری نیت اپنی زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسری نیت کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ عطا کر دے تو میں اپنی ذمے کو چیز لے لیتا، نیت میں رکھ دیتا یا کھلی نیت کرتا ہے کہ میں معاشرے کو لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، مدارس کا نظم و نسق ہے، مساجد کا قیام ہے، ان کا نظم و نسق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنا پیٹ پالوں گا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا یہ سب دین بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک نمازی چل کے مسجد میں آتا ہے اور قدم قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، وہ جب کاروبار کے ٹھیے پہ جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی قدم قدم پہ نیکی، نیت کی خوبصورتی کی وجہ۔ ایک عالم دین جو ہے وہ جب پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور جو ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس کا دماغ تھک جاتا ہے شدید محنت سے، تو وہ بھی جب دفتر میں بیٹھ کے کاروباری پیچیدگیوں کو سہتا ہے، مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو اس کو بھی تھکن ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عالم دین کو تھکن کا ثواب ملتا ہے، اس لیول کا تو نہیں لیکن جو ہے وہ اس کو بھی ثواب اسی طرح تھکن کا ملے گا، اس لیے کہ وہ نیت کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کما، اور وہ نیتیں 3 ہیں، چوتھی نیت اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر چوتھی نیت آ گئی کہ عیش و عشرت کروں گا تو بربادی ہے، یہ نیت آ گئی کہ میں کسی پہ تفاخر کر سکوں، خاندان برادری پر، اور یہ ساری نیتیں جس طرح کی نیت ساتھ جڑے گی اس کے وبال اس کے ساتھ اتریں گے اس کاروبار میں۔ تو اس صرف ان 3 نیتوں کے ساتھ ہم اپنے رزق کو پاک بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں۔ کاروبار کو بھرپور وقت دیں، پوری توجہ سے یہ دین سمجھ کے دیں، اور پھر گھر میں آئیں تو بچوں کو بھرپور وقت دیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو وقت دیں تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ ملاعبت کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس مسکراہٹ کا بھی ثواب لکھا ہے۔ اور خاتون جو شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرتی ہے، جو مسکراتی ہے، حتیٰ کہ تیار ہوتی ہے، تو اس کا بھی اس کو ثواب دیا۔ حاملہ عورت حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا اس کو ثواب، حالانکہ اس کے اندر جو محبت جو ہے وہ فطری طور پہ لان رکھی ہوئی۔ تو اللہ نے ہمارا ایک ایک لمحہ، حضور نے فرمایا مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا کرے۔ تو ایک کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو جو ہم مصائب اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تو ان کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تکلیفوں کو مانگنا چاہیے، آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ حضور میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے کبھی تکلیف نہ مانگو، کبھی معاشی بدحالی نہ مانگو، کبھی غربت نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، یہاں تک فرما جنگ بھی نہ مانگو، لڑائی بھی نہ مانگو۔ لیکن اگر تمہارے اوپر یہ چیزیں آ جائیں، بیماری آ جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، غربت آ جائے، تو فرما پھر استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے، صبر کرو، حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو، جہاں مقابلے کی نوبت آئے مقابلہ کرو۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، تمام امور میں، صحت میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ سے مانگو، اللہ رزق کے
حلال رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر۔ تو اگر وہ عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کرو، اس مال کا حق دو، اور اگر نہیں ہے تو جو جس حالت میں وہ تمہیں رکھتا ہے اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری امت کے کسی شخص کے پاس ہے، لو ان دنیا اللہ بے حذافی رہا، اگر دنیا اپنی سارے ساز و سامان کے ساتھ ایک شخص کے بید رجل من امتی، میری امت کے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی دنیا کی ہر دولت، ہر ثروت، ہر اختیار، ایسا ممکن تو نہیں ہے عملاً، لیکن اگر فرض کرو اللہ کسی بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے اور ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں اور وہ کہے الحمدللہ، تو فرمایا الحمدللہ کا وزن اس سے بھی زیادہ، کیا کرم نوازی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، وہ بالکل غریب بھی ہوتے ہیں، ان سے کہیں سناؤ کیا، تو الحمدللہ، الحمدللہ کے لہجے سے جو ٹپکتا ہوا تشکر ہے وہ اندر کھپ جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پوچھے سناؤ، وہ کہتے ہیں بس چل رہی، بس چل ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا تمام دولتوں کے ساتھ، تمام اپنی توانائیوں کے ساتھ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری جانب فرمایا کہ وہ اس کے جواب میں گئے الحمدللہ، اللہ اکبر، تو فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔